میں بھی ٹھیک ہوں. پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی میری وہ فونکس پہ ہوگی. تو انشاءاللہ آج میں فونکس کی پرابلم جو ہے وہ ہمارے بچوں میں بہت زیادہ آتی ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسکول میں شاید جو ہے اسکول والے پڑھا رہے ہوتے ہیں فونکس کے ساتھ, لیکن ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں, یہاں جیسے بھی ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا تو ہم لوگ اے فار ایپل, بی فار بال, اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے تھے. لیکن فونکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بچے کو فونکس سکھا دیتے ہیں تو وہ ساؤنڈ نکال کے جو ہے وہ اپنے اسپیلنگ جو ہے وہ یاد کر لیتا ہے. یا ریڈنگ جو کرے گا تو جب وہ ساؤنڈ کے ساتھ وہ پڑھے گا, جیسے بال ہے, ہم بی کی ساؤنڈ سے ڈبل ایل کی ساؤنڈ آ رہی ہے, ڈبل ایل کی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے آئے گی. وہ میں آگے آپ کو ساؤنڈس کے متعلق بتاؤں گی, پھر انشاءاللہ وہ اس میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں جی, تو اس میں یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی وہ ساؤنڈس کو ملائے گا تو اس کا ورڈ جو ہے فوراً سے وہ بن جاتا ہے, اور اس میں ریڈنگ میں بچے کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں. تو جیسے ہم بی اے ڈبل ایل بال پڑھ رہے ہیں, اے ڈبل پی ایل ای ایپل پڑھ رہے ہیں, تو جب ساؤنڈ میں جائیں گے تو وہ ساؤنڈ کے ساتھ وہ ملاتے جاتے ہیں. جیسے ہم اسی طرح اردو میں بھی اگر ہم ساؤنڈ کر رہے ہیں, جیسے الف مد دا بے آپ, تو آ الف مد دا کی ساؤنڈ آ رہی ہے, بے کی ساؤنڈ ب آ رہی ہے, آ ب. بچوں کو ساؤنڈس کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لوگ ان کو نا ایکشن سکھاتے ہیں. جیسے اے ساؤنڈز لائک اے, بی ساؤنڈز لائک ب, سی ساؤنڈز لائک کھ, ڈی ساؤنڈز لائک ڈ, ای ساؤنڈز لائک اے, ایف ساؤنڈز لائک جی ساؤنڈز لائک گ, ایچ ساؤنڈز لائک ہا, I sounds like A, I sounds like A, J sounds like J, K sounds like K, L sounds like L, M sounds like M, N sounds like N, O sounds like O, P sounds like P. یہ P کا تھوڑا سا مشکل ہے, یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو رکھ کے, تو پھر Q sounds like اسی کو ہی کھ ایسے کر دینا, ٹھیک ہے. R sounds like R, S sounds like S, T sounds like T, U sounds like A, V sounds like, U sounds like A, V sounds like V, W with V, اور X sounds like S, Y sounds like Y, Z sounds like S. یہ ساؤنڈ ہے, یہ اور اس کے ایکشنز ہیں جو ہم بچوں کو آلموسٹ تمام کلاسز میں ہی کرواتے ہیں, لیکن پی جی نرسری میں یہ تو لازمی ہوتے ہیں تاکہ یہ بچوں کی پرفیکشن ہو اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ریڈنگ اچھے سے کرے. بڑی کلاسز میں بھی اسی طرح ہم ساؤنڈ کے ساتھ ہی بچوں کو پڑھائیں گے, جیسے ب ایڈ بیڈ, کھ ایب کھیب. اسی طرح ساؤنڈ کو اکٹھا جب وہ بچہ پڑھتا ہے تو اس کی ریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ڈ ایڈ ڈیڈ, ڈ اے ڈ, ہم مطلب ان کی ساؤنڈ نکال رہے ہیں. جب ریڈنگ کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ڈیڈ پڑھ رہے ہیں, کیب پڑھ رہے ہیں, کھ ایپ کھیپ, ب ایڈ بیٹ. اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ فونکس جو ہے ہم لوگ فونکس کے ذریعے جب بچوں کو سکھائیں گے تو بچوں کی ریڈنگ بہت زیادہ امپروو ہوگی, کیونکہ یہ زیادہ پرابلم یہی آ رہی ہے. ظاہر ہے رٹا سسٹم چل رہا ہے, ہر جگہ پہ یہی حالات ہے. بچے جو ہے برڈنائز ہیں, ادھر انگلش کی ریڈنگ کر رہے ہیں, SST کی کر رہے ہیں, سائنس کی کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی کلاسز میں پی جی نرسری پریپ میں, تو مطلب اتنا وہ نہیں ہے برڈن. لیکن پریپ میں بھی, پریپ سے آنورڈ جب SST سائنس کی ریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن جب ہم انہیں یہ ساؤنڈس کے ساتھ کروائیں گے, فونکس کے ساتھ کروائیں گے, تو پھر ان کے لیے بالکل بھی آپ دیکھیں گے کہ پرابلم نہیں ہوگی. اور جب میں فرسٹ ٹائم اپنی ورک شاپ لینے گئی تھی تو وہاں پہ جو ہماری پرنسپل تھی جنہوں نے ہمیں ورک شاپ کروائی, تو انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا پریپ کلاس میں تھا اور فونکس کی وجہ سے وہ سائن بورڈ پڑھنا شروع ہو گیا. وہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی, آلریڈی میرا بیٹا اس ٹائم پریپ کلاس میں اس کی ایڈمیشن ہوا, تو میں سوچ رہی تھی کہ کب یہ جو ہے نا کہ کبھی یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور میں نے جو ہے پریپ میں ان کا میرا ماشاءاللہ پریپ کے اینڈ تک جو ہے وہ بھی سائن بورڈ پڑھنا شروع ہو گیا تھا.
تو یہ آپ بھی, یہ ظاہر ہے کوئی ہم لوگوں کے بچے یا جو ہمارے ارد گرد بچے ہیں کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, تھوڑا سا ان کو ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں کہ آپ بچے کو ٹائم دیں, اب آج کل یہ بات بہت زیادہ سننے میں آتی ہے کہ مدرس کہہ دیتی ہے کہ جی میری تو یہ سنتا ہی نہیں ہے اور میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, فادر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. سارا دن ماں, چاہے وہ ورکنگ وومن ہے چاہے وہ ہاؤس وائف ہے, دیکھیں وہ اپنے بچے کے لیے صبح سے رات تک اسٹرگل کرتی ہے, لیکن کیا فائدہ اگر اس بچے کی اچھی تربیت اور تعلیم اس بچے کو ہم نہیں دے رہے. جب ہم اچھے اسکولز میں بچے کو نہیں بھیجتے یا اچھی تربیت نہیں دے رہے, ہم ڈیلی جو کام ہے جیسے خرچہ ہم لوگ اتنا کر دیتے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں بیکری پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 500,000 سے کم نہیں لگتا, لیکن یہی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے بچوں پہ کریں, ان کی اچھی تعلیم اچھی تربیت کے لیے کریں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کھانا پینا, پیزا منگوا لیا, 1500-2000 کا پیزا آ گیا وہ کھا لیا, لیکن ایک 100 روپیہ ہم ایڈمیشن جب کرواتے ہوئے فیس میں جو ہے وہ نہیں دیتے. تو سوری آج تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایک اچھا شہری, اچھا انسان, اچھا مسلمان بنائیں. تو ریڈنگ کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریڈنگ کی امپروومنٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ بچے کو چاہے 2 لائنز ڈیلی کی کروائیں لیکن وہ کروائیں, اور اسے ساتھ جب آپ فونکس سے کروائیں گے, آپ انشاءاللہ یہ اس کا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا, آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہی بچوں کو اس میں بہت زیادہ اثر پڑا ہے, پازیٹیو اثر پڑا ہے, بچوں کی ریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے اس میں. کیونکہ بعض اوقات جو ہمارے پاس پرابلمز آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ تو فونکس سے پڑھا رہے ہیں, لیکن گھر میں مدرس کو یا ٹیوشن ٹیچر کو نہیں پتا کہ وہ جو ہے نا اس نے یہ کیسے اس کو پڑھانا ہے. تو بس یہ آپ, اور بلکہ یہ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ واقعی آپ نے تھوڑا سا, یہ میں نے سائن کرنے کا بھی تھوڑا بتانے کا یا فونکس بتانے کا بھی یہی میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس طرح سے فونکس کروانے. وہ کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ تھوڑا اس میں جیسے بھی کوئی تھوڑی بہت مسٹیک ہے اس کے لیے سوری, لیکن اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ پورا آپ تک پرفیکٹ میں چیز پہنچاؤں. اور کہیں پہ بھی پرابلم ہے آپ ضرور کمنٹ میں کہیں بتائیں, میں انشاءاللہ ضرور اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کروں گی, ضرور میں اس کو ڈسکس کروں گی. اور اپنی میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی میرا تجربہ ہے وہ میں شیئر کروں. بلکہ اکثر لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لکھا ہوا کچھ وہ بتاتی ہیں یا خود سے بولتی ہیں, لیکن یہ دیکھ لیں میں نے رکھا ضرور ہوتا ہے ہر چیز, لیکن یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو فائدہ ہو, آپ کے بچوں کو فائدہ ہو. اور اب لاسٹ جو بات ہے وہ مینرز کی بات ہے کہ مینر میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ ٹائم, میں نے آپ کو کہا تھا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بچے کو بسم اللہ سکھائے, اور اسی طرح جب کام ختم ہوگا تو بچے کو الحمدللہ کی عادت ڈالیں. اس سے بچے میں جو ہے وہ شکر کرنے کی, اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کی عادت پڑے گی, اور ساری عمر کے لیے ہی اس کے لیے یہ عادت اس میں پختہ ہو جائے گی اور نہ شکری نہیں ہوگی. بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.